الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں کے اندر ایمان والوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا تھا، جیسے نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت منافقوں کی کیفیت اور کافروں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو کافروں کے سلسلے میں ہیں، اور اس کے بعد کی 13 آیتیں جو ہیں وہ منافقوں کے تذکرے پر اور ان کے تبصرے پر مشتمل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر جو چیز فرض کی ہے وہ اول وہلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور سرور کائنات کو اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ماننا، اور اللہ رب العزت نے جو بھی شریعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنا۔ جو بھی شریعت میں بتلا دیا گیا، شریعت نے کہا کہ بھئی یہاں تمہیں اس طرح زبان استعمال کرنی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا، شریعت نے کہا کہ بھئی آپ کو ادھر نہیں دیکھنا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا، شریعت نے کہا کہ آپ کو ایسا ویسا نہیں سننا ہے تو کانوں کو اس سے بچا لیا، شریعت نے کہا آپ کو غیبت نہیں کرنی ہے تو غیبت نہیں کی، شریعت نے کہا کہ سود کا ایک لقمہ بھی کیا ہے، حرام ہے، لہذا بچنے کی مکمل کوشش کہ یہ فرض ہے، یہ نماز سے پہلے فرض ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے فرض ہے۔ گزشتہ تفسیر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایمان اور یقین ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، آئی تھی نا یہ بات، یؤمنون اور یوقنون، اللہ رب العزت نے 2 جگہ ارشاد فرمایا، پہلے یؤمنون فرمایا پھر یوقنون فرمایا۔ تو ایمان والے تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، لیکن اللہ کی وہ رحمتیں اور اللہ کی وہ برکتیں جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی وہ ہمیں حاصل کیوں حاصل نہیں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے جس راستے پر چل کر یہ سب چیزیں حاصل کی تھی اس راستے کو ہم نے سینے سے نہیں لگایا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کافروں کی بری صفتوں کا ذکر فرمایا کہ کافر اس قدر بدبخت اور بدنصیب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ہی دین کی طرف متوجہ کر لو کہیں نہ کہیں وہ بہک جائے گا۔ جیسے ابھی ہندوستان کے اعتبار سے مستقل کئی ایمان والے ایسے مرد ہیں کہ یقین کے اعتبار سے کیا ہے، بالکل زیرو ہے، یقین کے اعتبار سے کیا ہے، بالکل زیرو ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے اس کو مانگنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو کافروں کی صفت کیا بیان فرما دی، ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی جی چاہے آپ ان کافروں کو دین کی دعوت دو یا نہ دو، تم ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کافر ہی رہیں گے، یہ ایمان میں داخل ہونے والے لہذا آپ کو رنج اور غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر
اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن پاک پر عمل کی صورت میں جو فیصلے نازل ہونے چاہیے، اگر اس سلسلے میں فی الحال کچھ نہیں ہو رہا ہے تو نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر محنت اسی سطح پر چلتی رہی تو پھر ایمان تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ العزیز یقین بھی بنتا چلا جائے گا. ورنہ کافروں کی صفت اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی جی چاہے آپ ان کو ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ، ان کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ایمان لانا قبول ہی نہیں کیا. ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، عبداللہ ابن معیط ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی ہدایت عطا نہیں فرمائی. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے چچا ابو طالب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ان کے لیے دعا استغفار کی. اللہ رب العزت نے فرما دیا پہلے ہی کہ قانون تو ہمارا چلے گا. قانون کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا چلے گا. اللہ کے علاوہ کسی کا قانون چلتا نہیں. تو لہذا اول پہلے میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جن کافروں کے سلسلے میں آپ کوششیں کر رہے، جدوجہد کر رہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ رب العزت نے کہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ اے نبی جی یہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے یہ کبھی بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ایک صورت میں یہ آپ کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ کیا کرو گے، ان کا مذہب اپنا لو، ورنہ آپ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہ چاہے کہ سب لوگ آپ کی تعریف کریں اور سب لوگ آپ سے محبت، کہ یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور موجودہ زمانے میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، نا امیدی کے شکار ہو گئے. ہاں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس آیت کریمہ میں شامل نہیں ہوں. ورنہ کافر کے سلسلے میں اللہ پاک کیا کہہ رہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈراؤ چاہے آپ ان کو نہ ڈراؤ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ابو جہل بہت سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ ابن خلف بہت سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. تو اللہ رب العزت جب انہوں نے نہیں مانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے سلسلے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ جہاں پر بھی یہ جائیں گے ذلت اور رسوائی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو وہ پکے مسلمان. اب بس فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرام ایمان میں اور ہمارے ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ کیسا ایمان تھا کہ بڑھتا تھا. اللہ پاک فرماتے اذا ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے اندر جو سچویشن ابھی چل رہی ہے کہ باقاعدہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے نوجوان لڑکوں کا، نوجوان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، غیر مسلم مرد جو ہے وہ مسلم عورتوں بالکل ٹارگٹ بناتے. تو اب کیا ہو گیا معلوم آپ کو کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس نیت سے غیروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ جو بولے وہ فائنل. غیروں کی مجلسوں میں جانا اور ان کی دلجوئی کرنا کہ خدا کی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں لن ترضى عنك، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. لہذا یہ ان کو خوش کرنے کے لیے تو کوئی کام کرنے کا
ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ کبھی بھی خوش ہونے والے، یہ ہمیشہ ان کو شکوہ رہے گا، ہمیشہ ان کو شکایت رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ کبھی بھی آپ کا اتباع نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ آپ کو ان کا اتباع کرنا پڑے گا اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو، حالانکہ ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اللہ رب العزت کی جانب سے بہت سخت وعید، بہت سخت وعید۔ اور دیکھو ایمان کا تعلق دل سے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہم لوگ جماعت میں تھے کرناٹک میں، گدک کے علاقے میں، شاید اس کے پہلے بھی واقعہ سنایا نہیں سنایا، یہ ایمان کے تعلق سے اور کفر کے تعلق سے بات نکلی تو یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ کرناٹک کے اندر ایک علاقہ ہے گدک، گدک میں ہمارا جانا ہوا، 4 مہینے کی جماعت تھی ہماری۔ تو پیر کے دن ہم نے 3 دن کی تشکیل کی تھی ساتھیوں کی، کہ پیر کے دن 3 دن کی جماعت روانہ ہونی ہے۔ وہ مسجد کا نام جنت، مسجد کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو وہ جنت کی 3 دن کی جماعت نکلنے والی تھی۔ ہم سوموار کے دن وصول یابی کے لے گئے، وصولی گشت ہوتا ہے نا، ساتھیوں کو وصول کرنا۔ تو پتا چلا جتنے ساتھیوں نے ارادہ کیا تھا وہ ایک بھی موجود نہیں۔ اب پوچھا کیا ہوا؟ اور فنکشن میں گئے ہوئے۔ اور کون سا فنکشن ہے؟ شادی کا فنکشن۔ اچھا کس کی شادی؟ کہ مینڈک کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ کس کی شادی میں گئے تھے؟ کس کی شادی میں گئے تھے؟ اب واقعہ سنیے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ مینڈک کی شادی میں، مجھے تعجب ہوا، مینڈک کی شادی میں کوئی رکشہ والا موجود نہیں، تو سب رکشہ والے ایک ساتھ مل کر کے، کہ وہ غیروں کے یہاں مینڈک کی شادی ہوتی ہے کہ اس میں شرکت کی۔ ابھی ان مسلمانوں نے میں اس میں کیوں شرکت کی؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب بھائی مینڈک اور مینڈکی کی شادی کیوں ہوتی ہے؟ اب آپ ان کا عقیدہ، اب اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ آئندہ تفسیر ہوگی ہماری اگلی آیت میں۔ تو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم۔ اے نبی جی آپ ان کا، ابو جہل جیسے کافر ہے، امیہ ابن خلف جیسے کافر ہے، کہ آپ ان کو جتنا بھی سمجھاؤ کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو افسوس اور نا امید ہونے کی ضرورت، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی تقدیر میں اللہ نے ایمان لکھا ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کی تقدیر میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت ان کے دلوں پہ کیا لگا دیتا ہے؟ اب یہ واقعہ سمجھو کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ کس طرح مہر لگائی کہ مینڈک اور مینڈکی کی شادی میں گئے، اور کافروں کا اور مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ اب وہ بارش کا زمانہ تھا اور ان کے یہاں پانی نہیں ہو رہا تھا، پانی کی قلت تھی، بارش نہیں ہو رہا تھا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت کھلیان سوکھے پڑے تھے۔ اب ان کو بارش کروانی تھی، تو ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ مینڈک اور مینڈکی کی شادی کرو تو بارش ہوتی ہے، مینڈک اور مینڈکی کی شادی کرو تو کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ تو یہ سوموار کے دن مینڈک کی شادی تھی، سوموار کے دن کیا تھی؟ مینڈک کی۔ اور باقاعدہ باضابطہ طور پر تعجب ہوتا ہے، تعجب، غضب بالا ہے غضب، کہ مستقل ایک فیملی والے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت بڑی تشتری تھی، پلیٹ تھی جو چاندی کی شاید محسوس ہو رہی تھی، اس کے اندر مینڈک بیٹھا ہوا تھا، بس سمجھ میں۔ اور مینڈک کو انہوں نے جو ہے ان کے وہ کپڑے کا کچھ ایسا چھوٹا سا ڈال دیا تھا، جیسے دلہے کو ڈالتے نا، ایسا ہی باقاعدہ باضابطہ طور پر وہ کہیں کود نہ جاوے نا، اس کے لیے اس کے پیروں کو کیا کر دیا تھا؟ باندھ دیا تھا، حضرت مینڈک کو باندھ دیا تھا۔ بات میں مینڈک تو کودنے والا ہوتا ہے نا، اور جو مینڈکی تھی نا اس کے گلے میں منگل سوتر ڈالا تھا۔ کیا ڈالا تھا؟ اس کے گلے میں کیا ڈالا تھا؟ منگل سوتر ڈالا۔ ادھر سے وہ مینڈک کو لے کر آ رہا ہے، ادھر سے وہ مینڈکی کو لے کر آ رہا ہے، بس سمجھ میں۔ پھر ایک چھوٹی سی آگ جلائی گئی اور پھیرے لگائے گئے ان کے۔ کیا لگائے گئے؟ میں یہ سب ودھی آپ کی بتا رہا ہوں ان کو۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے نا مینڈک کی شادی، تو آپ کو یہ پوری ویڈیو بالکل سیریس انداز میں کہ باقاعدہ
دولہے والے نہیں آتے ہیں شادی کے موقع پہ، دلہن والوں کے یہاں جاتے ہیں، پھر دلہن کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، ایک قافلہ ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک شوکت ہوتی ہے، بالکل یہی انداز. اور ساؤتھ انڈین جو ان کا کلچر ہے، اس کلچر کے حساب سے انہوں نے مینڈک اور مینڈکی کیا کی شادی کی. خدا کی قسم دوسرے دن ایسی دھواں دھار بارش ہوئی ہے ایسی، میں خود اس بات کا ایسی دھواں دھار بارش ہوئی ہے، ایسی دھواں دھار بارش ہوئی ہے. ہم تو 4 مہینے وہیں تھے نا، ہم ایسی بارش دیکھی تھی ہم نے. وہ مینڈک اور مینڈکی کی شادی کیا ہوئی، اس کے بعد تو بارش. یہ کیا بات، یہ کیا بات یار. تو اس وقت یہ آئے سمجھ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جن لوگوں کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے ایمان نہیں لکھا ہوتا ہے تو وہ ایسے ٹچ عقیدوں کے اندر کیا ہو جائے، گرے کے گرے رہ جاتے. اب ان کا عقیدہ بن گیا ہے، پکا ہو گیا کہ بھائی یہیں سے کام بنے گا. بات سمجھ، اب اللہ رب العزت کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوئیں گے. بیٹھ گیا، یہ اللہ نے مہر لگا دیا. اب وہ سمجھنا بھی چاہیں گے تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ رب العزت ناراض ہو گیا تو اللہ ہمیشہ کیا کرے، غیروں کے حوالے کرے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ رب العزت اس پر فقر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے. بھیک مانگنے والوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ بھیک مانگنے والوں کو دیکھا نا آپ نے؟ میں تو بچپن سے دیکھتا چلا رہا ہوں، بدھوار کے، جمعرات کے، جمعہ کے، منگلوار کے، بدل ہے، بچپن سے دیکھتا چلا رہا ہوں. اور یقین جانیے ایک ایک دن کی 25 سے 30 ہزار آوک ہے ایک فقیر کی. ایک فقیر کی آوک کتنی ہے؟ آوک بتا رہا ہوں میں، آوک جاوک تو ہے اتنی ان کی جاوک تو ہے ہی نہیں، جمع ہی ہو رہا ہے، جمع ہی ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فقر اور تنگ دستی کو ان کے اوپر کیا کر دیا ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی استعمال نہیں کر پا رہے. مال ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ استعمال نہیں کر پا رہے. ختم اللہ علی قلوبہم. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں ہے کہ جو چیز میری ذات سے متعلق ہے کہ اس کا سوال اور اس کا عقیدہ اور اس کا ماننا کہ اللہ کی ذات سے ہی رہے گا. کہ اگر ذرا ابھی اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیر اللہ کا تصور آ گیا تو پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا، حوالے کرے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ریاکاروں کو بلایا جائے گا. ریاکار جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں سے اپنا بدلہ وصول کر لو جن کے لیے نمازیں پڑھی تھی، جن کے لیے روزے رکھے تھے، جن کے لیے یہ کیا تھا، جن کے لیے وہ کیا تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کرتے تھے، ان سے وصول کر لو، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کبھی بھی اپنی امیدیں اللہ کے علاوہ سے نہیں باندھنے کی، اپنی تمنائیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے کی، اپنی تمام تر آرزویں صرف اور صرف کس کے سامنے پیش کرنے کی، اللہ کے سامنے. کہ جہاں وہ کیا کہاوت ہے نا کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی، یہ معاملہ ایسا ہی ہے ایمان اور یقین کا کہ ذرہ برابر بھی آپ کی نظر غیر اللہ کی طرف گئی نہیں کہ یہاں سے ابتدا ہو گئی شرک کی، کہ یہاں سے ابتدا ہو گئی ریاکاری کی، کہ شرک کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ ہے کہ آپ کی نظر اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف. پھر آہستہ 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 آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال آپ نے جو ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا، یہ دولت آپ کبھی بھی مت چھیننا ہم سے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی آپ ہم کو گمراہ. یہ بہت بڑی دعا اللہ رب العزت نے ارشاد کیا، کیونکہ کفر بہت خطرناک بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے. ہاں اس کا ایک کا علاج ہے کہ کلمہ. کفر کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اور کافروں کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت، خوش کرنا ہے تو کس کو کرنے کا؟
دیکھو اخلاق دکھانا اچھی بات ہے، اچھا سلوک کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ شریعت کا جنازہ نکال دو کہ یہ اچھی بات ہے؟ سواء علیہم، اے نبی جی آپ ان کو جتنی بھی دعوت دو یہ کبھی بھی حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ تو کب خوش ہوئیں گے کہ آپ ان کا مذہب اپنا لو، یہ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ان کو ہم سے پرابلم نہیں ہے، ان کو کس سے پرابلم نہیں ہے؟ ہم سے پرابلم نہیں ہے، ان کو اس شریعت سے پرابلم ہے جس شریعت کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور جس شریعت کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ چاہتے کہ یہ ختم ہو جائے، وہ چاہتے کہ ہمارے جو معبود ہیں انہی معبودوں کی عبادت ہو، ہمارے جو معبود ہیں انہی معبودوں کے نام کی تسبیح پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضمون ادھورا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اس کے بارے میں مکمل تفصیل آئے گی۔ اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جاوے، اور اللہ رب العزت نے جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے کہ ہمارے کانوں پر مہر لگ جاوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے کہ ہماری آنکھوں پر مہر لگ جاوے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حق بات سمجھ میں ہاں، تو اس وقت اپنی سمجھ کی غلطی نکالنے کی، حق بات کی غلطی نہیں نکالنے کی۔ بات سمجھ میں؟ بھئی اگر آدمی نے لال چشمہ پہنا ہوئے گا تو وائٹ چیز بھی کیا نظر آئے گی؟ لال ہی نظر آئے گی۔ جو لال ہے وہ تو لال ہی نظر آئے گی، لیکن وائٹ بھی کیا نظر آئے گی؟ لال نظر آئے گی۔ خواہشات کا چشمہ پہنا ہوا ہے، اپنی ضرورت کا چشمہ پہنا ہوا ہے، تو پھر کیا ہے کہ شریعت بھی کیا ہے، کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لیکن اگر تقوی کا چشمہ لگا ہوا ہے، اللہ کے محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے، اللہ کے عشق کا چشمہ لگا ہوا ہے، تو کہ فرض پر تو پابندی ہو ہی رہی ہے، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ واجبات پر بھی ہو رہی ہے پابندی، واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا ہو رہی ہے، مستحبات ادا ہو رہے ہیں، آداب ادا ہو رہے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا ایمان اور کفر کے تعلق سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جاوے، اور آج کی تفسیر میں جو باتیں آئی اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بناوے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔